خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 8واں باب۔ اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا؟ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا، میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیازر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں؟ خدا نے مدیان کے سردار اورب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، بس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ تب جدعون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے باندھے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے، یردن پر آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیرو ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں، اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا، کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں؟ جدعون نے کہا، جب خداوند زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا۔ پھر وہاں سے وہ فینویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور فینویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فینویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا۔ اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے، کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جدعون ان لوگوں کے راستہ سے جو نبہ اور یگبہا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا، کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا۔ اور زبا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ اور یواس کا بیٹا جدعون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا، اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا۔ سو اس نے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو، جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کہ زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں۔ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور سدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تعذیب کی، اور اس نے فینویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے، ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے، سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑ دے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر، پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی، کیونکہ اسے ڈر لگا، اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا۔ تب زبا اور زلمنا نے کہا، تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر، کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جدعون نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے، اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دیں۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھیں وزن میں 1,700 مسکال تھیں، علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے۔
اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھیں۔ اور جیدون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر عفرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور وہ جیدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جیدون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ اور یواس کا بیٹا یریبل جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا، اور جیدون کے 70 بیٹے تھے جو اسی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور یواس کے بیٹے جیدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابی زریوں کے عفرا میں اپنے باپ یواس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جیدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور بال بریت کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یروبل یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھیں مہر سے پیش آئے۔ آمین۔